السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال ابن حجر رحمہ اللہ باب التیمم۔ ہم لوگ بلوغ المرام سے کتاب الطہارہ میں باب التیمم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے باب الغسل حکم الجنابہ وغیرہ پڑھ لیا ہے، اور اب آگے ہے کہ آدمی اگر غسل کرنے کے لیے پانی نہ پا سکے، اسی طرح سے وضو کرنے کے لیے پانی نہ پا سکے تو وہ کیا کرے، تو اس کے لیے ایک متبادل بتایا گیا ہے تیمم۔ تو ہم تیمم کے سلسلے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے لفظ تیمم کو سمجھ لیتے ہیں کہ لفظ تیمم کیا ہے، تیمم کا معنی کیا ہے، لغوی مطلب کیا ہے اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ تو تیمم کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تیمم ارادہ کیا، قصد کیا۔ تیمم کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور تیمم کا اصطلاحی مفہوم ہے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے مٹی کا قصد کرنا، پاکی حاصل کرنے کی نیت سے مٹی کا قصد کرنا۔ دیکھیں حدیث ہے اس بات کی، تو یہ تیمم متبادل ہے غسل کا بھی اور وضو کا بھی۔ یعنی اگر وضو کے لیے آدمی کو پانی نہ مل سکے تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتا ہے، اور اگر غسل کے لیے پانی نہ ملے تو بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہوگا، اس سلسلے کی روایتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انصاری صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں دی گئی، مجھے 5 چیزیں دی گئی، لم یعطہن، جو چیزیں نہیں دی گئی تھیں، احد، کسی کو بھی، قبلی، مجھ سے پہلے۔ اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی، لم یعطہن، جو چیزیں عطا نہیں کی گئی تھیں، احد، کسی کو، قبلی، مجھ سے پہلے۔ پہلی چیز، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی ہے رعب و دبدبے سے 1 مہینے کی مسافت تک، میری مدد کی گئی ہے رعب و دبدبے سے 1 مہینے کی مسافت تک۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہوتا ہے تو بھی مجھ سے ڈرتا ہے، مجھ سے کانپتا ہے۔ قریب نہیں ہے کہ میں ابھی 1 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں اپنی فوج لے کر اس کے پاس پہنچ جاؤں گا، بلکہ اگر میری اس کی لڑائی ہو تو اس تک پہنچنے کے لیے مجھے مہینے لگ جائیں گے۔ سفر کرنے کے لیے جو اونٹ گھوڑوں کا سفر تھا، اس سفر میں 1 مہینے لگ سکتے ہیں، تب بھی لوگوں پر میرا رعب و دبدبا ہے۔ دوسری فضیلت جو دی گئی، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے بنا دیا گیا، جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ، میرے لیے زمین کو بنا دیا گیا، مسجداً، مسجد، وَطَهُورًا، اور پاکی کا سامان، میرے لیے زمین کو مسجد، سجدے کی جگہ، وَطَهُورًا، اور پاکی کا سبب، میرے لیے زمین کو بنا دیا گیا سجدے کی جگہ، سجدہ گاہ، اور پاکی کا سبب۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انبیاء کرام میں یہ فضیلت مجھ کو ہی دی گئی ہے، تو اس سے پہلے جو انبیاء کرام تھے، کیا ان کے لیے یہ فضیلت نہیں تھی کہ زمین میں وہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دوسرے مذاہب میں صرف ان کی عبادت گاہوں ہی میں یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، صرف ان کی عبادت گاہوں ہی میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مخصوص جو جگہ طے کر لیتے ہیں اسی جگہ پر
وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں جو شریعت لے کر آیا ہوں اس میں پوری زمین مسجد ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، جہاں بھی آدمی کا دل چاہے کہ چند 2 رکعت 4 رکعت نفل نماز ادا کر لے، جہاں بھی آدمی نماز پڑھنا چاہے پوری زمین اس کے لیے مسجد ہے، وہیں پر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، جہاں بھی پاک زمین ملے وہ وہاں پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے طہورت، یہ ہماری اپنے باب التیمم کی دلیل ہے کہ پاکی کی چیز بنا دی گئی ہے، زمین پاکی کی چیز بنا دی گئی ہے، یعنی پانی سے تو پاکی حاصل کر ہی سکتے ہیں، مٹی سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی تیمم کر سکتے ہیں۔ طہورن تا پر زبر کے ساتھ ہے، پاکی کا سامان، پاکی حاصل کرنے کا سامان۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ، تو جو بھی آدمی ادرکت الصلاۃ، اسے نماز پالے، تو جس آدمی کو بھی نماز پالے، یعنی جس آدمی کو نماز پالے مطلب ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے، جو آدمی جہاں بھی ہو، نماز کا وقت ہو جائے، آدمی جہاں بھی ہو، فلیصلی، تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، تو جس آدمی کو بھی نماز پالے تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے، یعنی اگر وہ پانی پائے تو وضو کرے، اگر پانی نہ پائے اور نماز کا وقت گزر جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں وہ مٹی سے تیمم کر لے اور نماز ادا کر لے۔ مذکر الحدیث، اور لمبی چوڑی حدیث ہے۔ یا اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ پاکی عام طور پہ پانی ہی سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر پانی نہ ملے تو زمین بھی پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ زمین سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ زمین سے مراد اصل مٹی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو جس پر غبار ہو، پوری زمین کا کوئی بھی حصہ ہو جس پر غبار ہو، مٹی ہو، تو اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، چاہے پتھروں پر لگا ہوا غبار ہو، چاہے کسی اور چیز پر لگا ہوا غبار ہو، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ مٹی کوئی بھی ہو، آپ اس سے وضو، آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے تیمم کا آپشن رکھا گیا ہے کہ تیمم کا آپشن مٹی ہے، مٹی آپ کے لیے متبادل ہے، آپ بغیر اس تیمم کے نماز نہیں پڑھ سکتے، یا تو آپ پانی حاصل کریں، اور اگر پانی آپ کو نہیں ملتا ہے تو ایسی صورت میں آپ تیمم کریں گے اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے۔ یہاں پر 5 چیزوں کا تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ میری مدد 5 چیزوں سے کی گئی ہے، یعنی 5 چیزیں مجھے عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئی تھی۔ تو تذکرہ یہاں پر صرف 2 چیزوں کا ہے، تذکرہ یہاں پر 2 چیزوں کا ہے۔ 2 چیزیں اہم چیزیں بتائی گئی، ایک یہ کہ مہینہ بھر کی مسافت پر اگر کوئی دشمن ہوتا ہے تو وہ بھی ہم سے کانپتا ہے، اور دوسرے یہ کہ پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ یہاں راوی کہہ رہے ہیں کہ ذکر الحدیث، یعنی راوی نے حدیث کو مکمل ذکر کیا، تو اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں، ظاہر 5 چیزیں ہیں، تو اس میں مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت اس سے پہلے امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، اس سے پہلے امتیوں کے لیے حلال نہیں تھا، یعنی وہ لوگ مال غنیمت اگر پاتے تھے دشمن سے تو اس صورت میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اس مال غنیمت کو ان کو جمع کر کے جلا دینا ہوتا تھا، وہ اس کو جلا دیا کرتے تھے۔ مال غنیمت کو حاصل کرنے کے بعد اس کو وہ جلا دیا کرتے تھے۔ تو کیا تذکرہ کر رہا تھا؟ بیچ میں شاید دوسری کلاس کی گھنٹیاں نہیں، کچھ گھنٹیاں چل رہی ہیں۔ تو کیا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں، اور اس میں خاص طور سے جو ہمارے باب سے متعلق ہے وہ یہ کہ طہور، زمین کو پاکی قرار دیا گیا ہے کہ یہ زمین پاک ہے، یہ زمین کیا ہے؟ پاک ہے، یعنی اس زمین سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔
جی جی یہ بلوغ المرام چل رہی ہے اور آپ لوگ شاید لیٹ کر دیے، گھنٹی چینج ہو گئی ہے.